قرآن مجید کو حفظ کروائیں بچوں کو، ساتھ ساتھ عمل پر بھی سختی کریں، عمل پر بھی توجہ دیں، بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں، ان کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اس لیے اگر یہ فیشن کے طور پر کام ہے تو یہ ہمارے لیے غبار ہے، یہ اس طرح کے کام فیشن کے طور پر ریاکاری کے لیے اس لیے ہے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، وگرنہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بہترین تربیت کرنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ علم تھوڑا ہے، عمل کرتا ہے تو یہ مبارک زندگی ہے، وگرنہ اگر علم جتنا بھی زیادہ ہے عمل نہیں ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں، ایسا علم انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا کہ ذہاب العلم، علم کا چلے جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے وبال بنے گا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے، پھر کیسے عمل ختم ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمایا، اللہ کے بندے میں تجھے سب سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار سمجھتا تھا، تجھے پتا نہیں ہے کہ اہل کتاب آج بھی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان کا عمل تورات انجیل کے مطابق نہیں، تحریف بھی ہو چکی ہے، تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح میری امت کے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، قرآن پڑھائیں گے اس طرح ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ عمل کا ختم ہو جانا یہ بھی قیامت کی فتنوں اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو عملی زندگی بنائیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل یہ چیز ضروری ہے، عمل کا ہونا یہ بہت لازم ہے، تھوڑا ہے لیکن اس پر عمل ہے اور دوام ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں بڑے مرتبے ہیں۔ علم جتنا مرضی سیکھ لیں، جتنا مرضی سیکھتے جائیں اور عمل نہیں ہے تو پھر کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح رفع الامانت، امانت کا اٹھ جانا، امانت داری کا ختم ہو جانا، دیانت داری کا دنیا سے ختم ہو جانا یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ایک ایماندار آدمی قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا، راتوں رات۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدمی زندہ رہے گا۔ بندہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے بندے ڈھونڈے گا، بندے نہیں ملیں گے۔ بظاہر بڑے بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر سے بے ایمان ہوں گے۔ یہ ساری علامتیں آج نہیں پائی جا رہی، ہمارے اندر نہیں ہے۔ بندہ ایک سیکنڈ میں پہلے بڑا مومن ہوتا ہے، امانتدار ہوتا ہے، دوسرے ہی لمحے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ خاص طور پر جب سے یہ موبائل آیا ہے ہمارے اندر بے ایمانی، جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ بات بات پہ ایک منٹ میں ہم بڑے امانتدار ہیں، مومن ہیں، بڑے سچے ہیں، دوسرے ہی لمحے میں، دوسرے فون پر، دوسری کال پر ہمارا رویہ کچھ اور ہے، ہم بے ایمان ہو چکے ہوتے ہیں، امانت ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے، امانت داری اٹھتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ جو بندہ دیانت دار نہیں ہے، دغے باز ہے، دھوکے باز ہے، امانت میں خیانت کرنے والا خائن شخص ہے، ایسے شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس بندے کے پاس وعدے کی اور عہد کی پاسداری نہیں ہے اس بندے کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس بندے کا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ دینداری چیک کرنے کا رسول اللہ نے معیار بتلا دیا ہے۔ اگر کسی بندے کا ایمان دیکھنا ہو اور دینداری دیکھنی ہو تو یہ دو چیزیں دیکھنا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کے اندر دینداری والی چیز ہی کوئی نہیں، جو بندہ اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جس نے وعدے کو کھلونا بنایا ہوا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں ہم بڑی سنتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، لیکن صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔
تھوڑی تذکیر اور یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، سوچیں اور غور کریں کہ کہیں یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے اندر رس اور بج تو نہیں چکی، کہیں ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہو چکے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور ان چیزوں سے باز آئیں اور صحیح دینداری اور قرآن و سنت کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بھی، ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، اور اگر اس دنیا کے اندر کوئی تکلیف رہی بھی تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا، اللہ ضرور جزا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔